تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے. اور یہ 12 مہینے کب سے مقرر ہوئے یہ بھی بتلایا. یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے. تو اول تو اس مہینے میں ایسا مہینہ جس کی برکت کے لیے اللہ کی نبی نے دعا مانگی ہو، تو ہمیں اس مہینے سے بھی کثرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے اعمال میں اضافہ کر لینا چاہیے، اور اعمال میں ایک ہمیشگی اور باقاعدگی قائم ہونی چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جس طرح ہر نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ہر گناہ پہ وبال بھی دگنا ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا ہو سکے گناہوں سے بچا جائے، اور جتنا ہو سکے نیک اعمال کی کوشش کی جائے. اور پھر یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا، اور پھر انسانوں میں سے انبیاء کو افضل بنایا، اور پھر انبیاء میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بنایا. اور آپ کی عظمت اور رفعت کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے آپ کو طرح طرح کے معجزات اور اعزازات سے نوازا، اور ایک ایسا مقام عطا کیا جو کسی اور نبی کو مقام نہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کی معراج کوہ طور ٹھہری، نوح علیہ السلام کی معراج کشتی ٹھہری، ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ ٹھہری. لیکن جب معراج کا اعزاز نوازنے کے لیے اللہ کے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس عرش پہ بلایا. کتنا بڑا اعزاز! اور پھر کیسا اعزاز! اپنے پاس عرش پہ بلایا، اپنے ہاں مہمان بنایا. اور دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو میزبان اس مہمان کا اکرام کرتا ہے. تو یہاں میزبان رب کائنات خود، اللہ تعالیٰ کی ذات خود میزبان، اور مہمان مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو 3 انعام سے نوازا. 3 انعام دیے معراج کی رات، 3 انعام دیے. اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، پہلا 5 صلوات، 5 نمازیں انعام دی. اور دوسرا انعام کیا دیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اور تیسرا انعام کیا دیا؟ کہ شرک نہ کرنے والے کی بخشش اور مغفرت. یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو 3 انعام دیے معراج کی رات میں، معراج کے سفر میں. اور دنیا کا دستور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو تحفہ دیا جائے اور وہ اس تحفے کی ناقدری کرے تو جو تحفہ دیتا ہے اس کے احساسات جذبات کیا ہوتے ہیں؟ وہ غصہ آتا ہے کہ میں نے جو تحفہ دیا اس نے قدر ہی نہیں کی اس کی. تو آج ہم کتنی بڑی ناقدری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں تحفہ دی نماز. یہ نماز تحفے میں ملی ہے، تو جب ہم اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات غصہ نہیں آئے گا.
ضرور آئے گا. تو ایک تو ہمیں اتنی عظمت والا تحفہ ملا، اتنی شان والا تحفہ ملا، تو ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب اس سفر کا آغاز ہوا، اللہ کے نبی اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما ہے، تو چھت کھلتا ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور آپ کو اٹھا کر بیت اللہ میں حتیم کے جگہ کا نام ہے حتیم، اس کے پاس ایک زمزم کا کنواں ہے، وہاں لٹایا اور آپ کے قلب اطہر سینہ مبارک کو چاک کیا اور اس میں سے قلب اطہر کو نکالا، دل کو نکالا اور زمزم سے دھویا، اس دل کو زمزم سے دھویا، اور پھر زمزم سے دھونے کے بعد اس دل میں ایمان اور حکمت اور نبوت کا نور اس کو بھرا، دل میں اس کو بھرا، اور پھر دل کو اپنے مقام پر رکھا اور اس جگہ کو درست کیا، اور پھر ایک جنت کی سواری جسے براق کہا جاتا ہے وہ منگوائی اور اللہ کے نبی اس پہ سوار ہوئے. اور براق ایک ایسی سواری ہے، اس کی رفتار اتنی ہے کہ جہاں تک انسان کی ایک نگاہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم، اس سواری کا پہلا قدم. سفر کا آغاز ہوتا ہے اور پہلا مقام مسجد اقصی وہاں پر ہوا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا کہ اللہ کے نبی نے تمام انبیوں کی امامت کی، 2 رکعت نماز پڑھائی. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے طور پر اللہ کے حبیب کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا اور ایک شراب کا، کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کیجیے. تو اللہ کے نبی نے دودھ کے پیالے کا انتخاب فرمایا. تو جبریل امین نے کہا کہ اگر آج آپ شراب کا پیالہ منتخب فرماتے تو آپ کی امت بہک جاتی، آپ کی امت بہک جاتی. تو اللہ کے نبی کی فطرت ہی ایسی تھی کہ پاک چیز پسند فرماتے تھے، تو دودھ کو پسند فرمایا. اور پھر پہلا آسمان، پہلے آسمان میں پہنچے تو وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، 2 نبیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. 5واں آسمان نوح علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. 6واں آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور تمام انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا. اور 7 آسمان کے بعد مقام ہے سدرۃ المنتہا. وہاں پر جب پہنچے تو جبریل امین نے فرمایا کہ میرا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے نبی نے وہاں اس مقام کے بھی کچھ مناظر بیان فرمائے. پہلا مقام کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے منتہا کے مقام پر 2 نہروں کو دیکھا، ایک نہر رحمت کی اور ایک حوض کوثر کی. تو میں نے رحمت کی نہر میں غسل کیا، رحمت کی نہر میں غسل کیا، اور دوسری نہر حوض کوثر تھی.
کہ جس پر میں محشر کے روز اپنی امتیوں کو جو جامع کوثر پلاؤں گا، حوض کوثر سے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ تمام امتیں اکٹھی ہوں گی تو آپ ہمیں پہچانیں گے، اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صرف ایک وصف سے اپنی امت کو پہچانوں گا، ایک وصف کے ذریعے۔ وصف کیا ہے؟ کہ میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میری امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس وصف سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی شان! اور پھر اس مبارک سفر میں ہی آپ کو چند مشاہدات اور بھی کروائے گئے۔